نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله له الحمد في الأولى والآخرة والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ذی قدر معززین محترمین محض موحدین مخلصین بزرگوں، میرے غیور موحد نوجوان بھائیوں، السلام علیکم. ایسے گئے گزرے حالات دے اندر اپنا قیمتی وقت نکال کے خالصتاً اللہ دے دین دی خاطر تساں احباب تشریف لے آئے ہو. اللہ کریم اپنی کتاب مقدس دے سنن واسطے جنہاں لوگاں نو توفیق بخشی ہے، یقیناً او بندے اللہ دے دربار دے اندر بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں.
اور اتھے بھی تشریف او لے آئے ہیں جنہاں دے آون نو اللہ نے پسند فرمایا۔ سانو بھی اللہ کریم نے توفیق نصیب فرمائی کہ تساں مسلماناں دی زیارت دا شرف نصیب ہویا۔ دعا ہے، التجا ہے کہ او ذات حق اپنے دربار معلی دے اندر میری اور تواڈی اے حاضری منظور و مقبول فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات دی تخلیق دا مقصد بیان فرمایا ہے۔ کہ اس جہان نو میں اللہ کریم نے کیوں وجود بخشیا ہے؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو اس جہان دے اندر میں اللہ کریم نے اپنی بے شمار نعمتاں سجائیاں ہیں، اے جہان اور او سجاوٹ اور او زینت صرف محض اس جہان نو خوبصورت رکھن واسطے نہیں سجائیا، اور اس انسان دی تخلیق بھی صرف انہاں نعمتاں نو استعمال کرنے واسطے نہیں فرمائی، اس پوری کائنات دی تخلیق دا مقصد یہ ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ یہ سارا جہان میں اللہ نے اس وجہ تو بنایا ہے تاکہ انسان نو حق دی سمجھ آ جائے اور اس حق دے مطابق زندگی بسر کردیا ہویا دن قیامت دے میں رب دی جنت بنائی ہوئی دا مستحق بن جائے۔ اللہ نے یہ ظاہر فرما کے لوگوں دے کئی مغالطے بھی دور فرما دیتے۔ کسے آکھیا بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اگ بالی، دھواں اٹھیا، آسمان بن گیا، جیڑی راکھ آئی وہ زمین بن گئی۔ کسے آکھیا بھئی اے سونیا تو نہ ہوندوں تا اے جہان نہ ہوندا۔ اللہ نے فرمایا اے ساریاں جتنیاں بھی تواڈے ذہن دے اندر اے گلاں بھریاں گئیاں ہیں انہاں دا حقیقت نال کوئی تعلق نہیں۔ میں اللہ کولو پوچھو جہان جو میں بنایا ہے تو میرے کولو پوچھو جو اللہ تو اس جہان نو بنایا کیوں ہے؟ تو میں اللہ آپ دس دینا کہ اللہ بالحق۔ پھر مزے دی بات یہ ہے
کہ اس حق دی تعلیم و تبلیغ و تبیین واسطے جنہ افراد نو اللہ نے منتخب فرمایا انہاں دے بارے بھی اللہ نے یہی اعلان فرمایا انا ارسلناک بالحق، یہ جہان بھی حق واسطے ہے، تے اس جہان دے اندر جیڑا میں رب دا پیغمبر آیا ہے تو او پیغام حق ہی لے کے آیا، اور ہر پیغمبر دی دعوت کیا ہے؟ لہو دعوت الحق۔ سوہنے محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق بھی اللہ نے فرما دیتا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور جیڑی دین دا مخزن بن کے اللہ دی کتاب آئی ہے اس دے بارے بھی اللہ نے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق۔ تو معلوم ہویا جہان دا مقصد تخلیق انسان دا مقصد صرف اور صرف کیڑی شے ہے؟ میری بولی دی سمجھ آندی پئی آنی پئی وقت بولو بھی صحیح نا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ مختصر یہ کریے، اللہ نے پھر وعدہ فرمایا کہ میں رب دے دسے ہوئے اور دتے ہوئے حق دے مطابق اگر زندگی بسر کرو تو میں اللہ دا وعدہ یہ ہے کہ دنیا دی کوئی طاقت بھی تسا حق والیاں تے غالب نہیں آ سکتی، وہ ہمیشہ راسن تا مغلوب ہی راسن، سچے مسلمان تے کدی باطل غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ نے فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر تساں اللہ دی نصرت کرو، اللہ دی امداد کرو، اللہ کی ہو جائے امداد چاہتا ہے؟ مینو دانے دیو، تنخواہ دیو، برات دیو، اللہ اس قسم دی نصرت تے امداد نہیں چاہتا۔ اللہ فرماتا ینصرکم اللہ، جتھے کوئی میں رب دے دین نو ڈھان تے محنت پہ کریندا ہوئے اتھے پھٹ پھٹ کے نہ مرے آئے، سارے رل کے اس دا دفاع کرے آئے تاکہ میں اللہ دے دین دی دیوار گرے نہیں۔ اس وقت انجنا کھیا جو نہیں وقت ہن اس پاسے جڑا حق نو ڈھان والا ہے وہ میرا پیو اسے پاسے ہے، میری بہن اس پاسے ہے، میرا خاندار اس پاسے ہے، میرا قوم قبیلہ میاں ادھے ہے، ہون جے میں اگو مقابلہ کرا تو سدھا گھر والے نال مقابلہ کر لائے۔ اللہ فرماندا نہیں، رشتہ داری وت چھوڑ دے وے، ینصرکم اللہ ہو، ایک میں اللہ دی دھاڑ تو چکر بھاویں کلہ ہی ہو سے تو فلا غالب لکم، میں اللہ کدی کسے بے دین نو تیرے اتے غالب نہ آور دے سا۔ بھائیو ایک او وعدے ہوندے ہیں جڑے کینڈیڈیٹ کھلو کے کرے دن،
گنگا علی والے نو آن کے اکثر ووٹ دیو بادشاہ تواڈیاں گلیاں نالیاں سولگاں پکیاں بن وئی سن تواڈے گنگا علی نو اسا پیرس بنا دیسا انجے آدھن کے نہیں ووٹ ایک پرچی لئی وت 5 سال توڑی وہ ایم پی اے تے ایم این اے دا منہ ویکھن تو ہی ترس دے رہ وئی دے او نظر انہاں دے وعدیاں تے ہی تک کیویں ویس کے ووٹ دے چھوڑے دیو تے جتھے اللہ شہن شاہی وعدہ کرے کافر تو شک کر سکتا ہے مسلمان اللہ دے کیتے ہوئے وعدے چ شک نہیں کر سکتے پھر اللہ قسم اٹھا کے فرمائندہ ہے لا تخلف المیعاد میں اللہ کدی بھی اپنے وعدے دی خلاف ورزی نہیں کرے وہ تو ایک نہیں وہ دوئی بھی چاہ لیا دوئی کرسی بھی گھرنا بس ان تو لیا کیوں نہیں باندھے اللہ کریم دا جڑا وعدہ ہے قرآن پاک دے اندر کئی دفعہ اللہ نے وعدیاں دا ذکر فرمایا ایک جگہ تے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم یہ میں اللہ دا وعدہ ہے جیڑا اللہ دے دین نے حق نال جوڑ کے راندا ہے میں اللہ کریم اس نو موت ہی اس وقت دے سا جدا اس نو گناہاں کولو پاک تے صاف کر چھوڑے سا مرسی مغفرت اللہ پہلے کر دے سی اجر عظیم دن قیامت دے ویسی تا اللہ انہوں جنت جی درجے بڑے عظمت والے نصیب فرما چھوڑے سی اللہ دے ہاں قوم قبیلہ نام نسب خاندان نہیں چلدا اللہ دے ہاں عزت اس بندے دی ہے جس بندے نے اپنی زندگی دے مقصد نو خدا دے دین حق نو اپنا لیا ہے ورنہ قوم دا درکھان آئی حبیب نجار ساری قوم دے مخالف ہو گئی ساری برادری ایک پاسے تے ایک پاسے ہو کلا حبیب صاحب ادو فعززناہما بثالث عیسیٰ پیغمبر دے بھیجے ہوئے 3 رسول کھلوتے ہیں اگو ساری برادری انہاں دے مخالف ہے ہن اس ایک اکیلے دھرکھان ہے نہیں سوچیا کہ انہاں 3 رسول دا ساتھ دیتا تا برادری ویندی ہے برادری چھٹ وی سی اپنے بگانے بن وی سے مگر چونکہ اللہ دا وعدہ اے ہاں ینصرکم اللہ فلا غالب لکم جدو اس نے اللہ دے رسول دے منصب رسالت دی نصرت کیتی ہے دنیا اس نو مارن دا ارادہ کریں دی پئی ہے اللہ او دے مرن تو پہلے او دے واسطے جنت دے دروازے کھول چھوڑے انہاں سمجھیا سا جت گئے اللہ فرماتا تسا جتے کوئی دے جتتا ہو گیا ہے کہ اس نے دین دی نصرت کرن نال او دے 70 سالہ گناہ میں اللہ معاف فرما کے بغیر حساب دے جنت دا داخلہ نصیب فرما چھوڑے آئے تے پھر جدہ اتھے پہنچے ہے جنت سمجھے نہیں پہ ہو تے او درکھان شہید ہویا نا قوم جو اس نو ماریا تو کیا ہو گیا بولو اجا پتھر چاہ کے تے او دے سر چنجے مارن دا ارادہ پہ کرے دیا لگا نہیں اجا انجے الارے نے اللہ پہلے اس نو آکھیا قیل دخل الجنہ کتھے داخل ہو وانج جنت ہی داخل معلوم ہوندہ ہے
جتھے خدا دے دین نو بھوکن والے زیادہ ہوویں اتھے اللہ دے رسول دی ہاں نال ہاں چا بندہ ملا ہے اللہ سارے گناہ معاف فرما کے او دے واسطے جنت دا داخلہ اللہ پاک فرما چھوڑے دا ہے۔ تو معلوم ہوندہ ہے جتھے خدا دے دین نو ضرورت ہوئے تے وقت بندہ آکھے جو نہیں جتھے کوئی لگا ہی پہ ہے لگا رہے تو اس جیسا دیوس خدا دی مخلوق ہے جو اور کوئی نہیں۔ مسلمان دی علامت نشانی یہ ہے کہ خدا دے دین نو ڈھا لگ دی ہوئی ویک کے برداشت نہیں کرے۔ جان کس نو پیاری نہیں، تو انو ہی پیاری ہے، میں نو ہی پیاری ہے، کسے نو کوڑی ہے۔ ایک ساڈا کوئی بزرگ بابا 200 سال دا ہوئے تے او صرف ساہ ہی لیندا پہ ہوئے، دل کردہ ہے جو یار اے مردہ نہیں پہ انو چاہ کے تو نو چھوڑیے قبر ہے، دل کردہ ہے۔ 5 گھنٹیاں بعد اگر ایک دفعہ بھی ساہ لائے پھر بھی اتو کھلوون والے انو زندگی دی امید رہ جاتی۔ زندگی ہر کسے نو پیاری ہوتی ہے، مگر اللہ فرماندا ہے جیڑا ساڈے حق دے نال رل ویندا ہے اس وقت انج سمجھو یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، او بندہ ہنس کے اپنی جان تلی تے رکھدا ہے تے آدھا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اے جان ہے ہی تیری تے دیندہ ہی تیرے حوالے پہ کرے نا، جیویں تو چاہے نا اونج دیون واسطے تیار رہا۔ اللہ فرماندا ہے اے بندہ مسلمان دل وچ اجا ارادے ودا پیدا کریندا ہوندا ہے جنت وچ میں اللہ پہلے او دے واسطے سجدہ بچھا چھوڑے دا، کیونکہ وہ اپنی جان دا سودا کہیں دے گو کیتی کھلوتا ہوندہ ہے اللہ دے آگے۔ اس واسطے اللہ نہیں فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جتنی زیادہ بھی مومن تے تکلیف تے مصیبت آ جائے پھر بھی وہ آدھا انا للہ، یہ جو تیرا اے سارا اپنا دیتو یا مال پٹھا رگڑ تے بھاویں سدھا رگڑ آسانو حال حال پاون دی ضرورت کوئی نہیں، کیونکہ اس جان دا مالک کون ہے؟ ایک اللہ دی۔ اتھاں ہی ایک گل سمجھو، اگر مسلمان یہ سمجھ لوے کہ سارا کچھ ہے ہی اس سے دا تو اس نو چھوڑ کے کسے کول تویز لون وہی سی ہون نہیں بولے کدی بھی تویز والے پاسے نہیں جا سکتے، کیونکہ مسلمان اپنے آپ نو سمجھدا ہے کہ میں کہیں دے حوالے ہاں اللہ دے حوالے۔ باقی رہ گیا جیڑا بندہ اللہ دے دین حق تے قائم رہندا ہے اس دے بارے پھر اللہ کریم اس بندے نو کیسی سونی بشارت سنائیدا پیا ہے۔ یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، ہن اٹھی میں نہ پیا تو سب بیٹھے رہا سو نا۔ ہلو اللہ پاک تہاڈا بہانا قبول فرمائے، مگر اتھے صرف بہانا مقصود نہیں ہے، مقصد میرا یہ ہے کہ میں خلوص نیت نال تانوں اللہ دا قرآن سناواں، تواڈے اتھے آدھا مقصد یہ ہے جو اللہ شاءاللہ پھر سنن دی سمجھن دی اور اس دے بعد تانوں مینوں عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم، اذکروا تے دوے مقام تے اللہ پاک فرماندا ہے فاذکرونی
اذکرکم اللہ ادو فرمادا اذکرو میرے احسانات نو یاد رکھو مینو ہر ویلے اپنے دل وچ وسا کے رکھو جیویں جیویں تساں میں اللہ نو یاد رکھنا ہے اذکرکم زمین تے تساں مینو یاد کرے سو عرش برین تو میں اللہ تانو یاد پیا کریندا ہونا اللہ فرماندا اذکرو نعمت اللہ میں اللہ دیاں نعمت احسانات میں اللہ نے جڑے تواڈے اتے عنایت فرمائے بن منگیاں تواڈیاں ضرورتاں پوریاں فرمائیاں بن منگیاں تانوں میں اللہ نے اپنے قدرت دے دوواں ہتھاں نال بندہ بنایا ہے بن منگیاں تیریاں روزیاں دے انتظام فرمائے بن منگیاں تینوں دھیاں تے پوتر تے دودھ والیاں نعمتاں نال نوازے اللہ فرماندا ہے اذکرو نعمت اللہ ہر ویلے میں اللہ دا نعمتاں نو یاد کیتی رکھو جویں جویں تساں مینوں یاد کرے سو انجے میں اللہ بھی ہر وقت تانوں یاد رکھنا ہے ایک گل نو سمجھیا ہے اساں تا اللہ نو یاد کریے کیونکہ سان تا ضرورتاں جو ہوئیاں ضرورتاں ہیں نا کدی سانو دھی دی ضرورت کدی سانو دودھ دی ضرورت کدی سانو ٹریکٹر دی ضرورت کدی رقبے دی ضرورت کدی کسے چیز دی ضرورت اللہ تا ضرورتاں کولوں بولو اللہ جو فرماندا ہے تساں مینوں یاد کرو تے میں اللہ تانوں یاد کرے سا اللہ کیوں بندے نو یاد کریندا ہے تے اللہ بندے نو کیویں دا یاد کریندا ہے اللہ خود اپنے یاد کرنے دی وضاحت قرآن مقدس دے اندر بیان فرما دیتی جدا بندے دوتے دکھ آندا ہے تے او مینوں ساڈ پیا مریندا ہوندا ہے اونوں خوشیاں آویں تے شکر میرا ادا پیا کریندا ہوندا ہے اونوں قوم تے قبیلہ چھوڑ ویندا ہے تاویں مینوں یاد پیا کریندا ہوندا ہے او وطنوں بے وطن ہوئے تاویں میں اللہ نو یاد پیا کریندا او دا سارا گھر بار اجڑ جاوے تاویں میں اللہ نو یاد پیا کریندا ہوندا ہے جدا او دی قوم تے قبیلہ تے خاندان او دے لگدے لیندے بہن بھرا دھیاں پوتر وی او دے مخالف ہوویں تاویں او میں اللہ نو کھلا یاد کریندا ہوندا ہے او تو میں اللہ اس بندے نو کیویں یاد کریندا اللہ فرماندا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور اللہ فرماندا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور جدو ساری دنیا کولو ہویا کھلوتا ہوندا دور اس وقت میں اللہ دے دل سٹ چھوڑے نا نور تے اس وقت میں اللہ کے آدھاں یصلی علیکم وملائکتہ جدہ نکھڑ کے تے وقت بھی میں اللہ نو کھلا یاد کریں دولنا ہے میں اللہ کریم یصلی علیکم او دے اتے میں اللہ درود و سلام بھیجنے شروع کر دینا وملائکتہ
ملائکتہ میرے فرشتے بھی او دے اتے رحمت دیاں دعائیں کھلے کریں دے ہوندے جیویں جیویں میں اللہ دیاں رحمتاں جیویں جیویں ملائکہ دیاں دعاواں منگیاں ہویا میں اللہ دے دربار دے اندر آندیاں لیخرجکم من الظلمات الی النور ایو جائے بندے نو میں اللہ کریم اندھیرے چو کڈ کے نور ایمان دے اندر داخل کر دیندا یہ ساری گلاں اللہ دا قرآن پیا کرے بے شک بندہ سمجھیندا ہے کہ یار میری کنڈ کلی ہے برادری چھوڑ گئی لگدے لیندے چھوڑ گئے جڑے بننے ترٹے ٹٹو ٹہرے مولوی ودیان انہاں نے بھی بھوکڑا شروع کر دیتا ہے میں تو کلا رہ گیا اللہ دی قسم ہے اللہ دے قرآن نے 1400 سال پہلے ہی ہو جائے مسلمان نو اللہ نے تسلی دیاں بشارتاں سنا دیتی ہیں اللہ فرماندا ہے فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون مومن دوتے دکھ بھی آویں انجے سمجھو دوتے اللہ دی نعمت پئی آندی ہے اللہ فرماندا ہے مومن تے تکلیف آوے تاوی رحمت ہے مومن تے خوشی آوے تاوی اللہ دی رحمت تے برکت ہے مومن دا ہر حال میں اللہ نو پسند ہوندا ہے لہذا اللہ فرماندا ہے جڑے جڑے حال دے اندر مومن رہندا ہے ایو جائے ہر حال دے اندر میں اللہ کریم او دے اتے اپنی باران رحمت وسیندا رہندا حتیٰ کہ دوے مقام تے اللہ دا قرآن فرماندا ہے اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا یؤمنون بآیاتنا مومنو صرف یہ لفظ پڑھو چا یؤمنون بآیاتنا یؤمنون بآیاتنا بے روایاتنا نہیں بے حکایاتنا نہیں اللہ فرماندا ہے بے آیاتنا جڑا بندہ میں اللہ دے قرآن نال ایمان رکھدا ہے جویں جویں میرا قرآن او دی رہنمائی کریندا ہے انجے انجے اپنے دل دی اصلاح کریندا جا رہے انجے انجے اپنے وجود تے عمل میرے محمد دی سنت والا زیور اپنیندا ویندا ہے اللہ فرمیندا ہے اے چلدا زمین تے ودا ہوندا ہے تے دور کھلو کہ میں اللہ دے فرشتے آدھے سلام علیکم سلام علیکم او دے اتے تویز کرنے والے تویز پہ کریں دے ہوندے جادو تے ٹونے تے منتر تے سارا کچھ کرنے والے پہ کریں دے ہوندے تاکہ اے مر جاوے مٹ جاوے مگر او دا قرآن تو ایمان ہے اللہ کریم فرمائندہ ہے جدا او ٹردہ ویندہ ہوندہ ہے میں اللہ دے فرشتوں نوادل سلام علیکم شاءاللہ وسدہ رہ جاوے جس بندے نو اللہ دے فرشتے پہ دعائیں دیں دے ہوئے کہیں دے تویز دا کے اثر ہو رہا ہے بولو تو صحیح اور تسا آپ آدھے ہو کاواں دے آکھے ڈھور آدھے نے کاواں دے آکھے ڈھور نہیں مردے مشرک دے کسے حربے نال مومن دی اللہ دنیا تے کانڈ نہیں لگا شرط ہے کہ اللہ دے قرآن نو دین حق دا مخزن سمجھ کے اپنی زندگی گزارنا شروع کریں دے اللہ فرماندا ہے ول تیری زندگی دے ایک کسا دا ذمہ وار کون ہے سارے تو بولو آئے میرے عزیز جڑے قد نہ لگے بیٹھن معلوم ہوندا کو بچے بچائے بیٹھے ہی ہے چلو خیر پھر بھی کوئی بات نہیں چلو کوئی گل دا شوق تا آیا تا ہی اللہ دا قرآن سننے واسطے آئے اللہ انہاں دا تشریف لے آونا قبول فرمائے خیر بہرحال اللہ نے وعدہ فرمایا کہ مسلمانوں تسا مینو یاد رکھو میں اللہ تو انو یاد رکھ سکتا
تے میں کیویں یاد کرنا ہے؟ تسا جیویں جیویں زیادہ یاد کرے سو انجے انجے میں اللہ تواڈے اتے رحمت دا میਂਹ زیادہ وسائی دا ویسا۔ اور جیویں بندہ کوئی اچھا کام کرے نا تے پھر انہوں ہر وقت آتا ہے شاءاللہ جیندہ رہے، شاباش شاباش بڑا سونا کام کیتا ہے یار، دل ٹھار دیتا ہے جتھے باسی او دے تذکرے کرے سی۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو انہی میرے نال یاری لائی، میں جتھے بھی تو ہو سے تیرے ہی تذکرے کرے دا راسا۔ اور فرشتیاں نو میں آکسا جڑے آتے ہن اللہ خلیفہ نہ بڑا اے تا بڑا فسادی ہو سی، قتل و غارت کرے سی، اللہ انہاں فرشتے نو سڑ کے آکسی اسے نو آدھے ہے فسادی ہے، ویکھو ساری دنیا نو چھوڑ دیتا ہے مگر آن ڈٹھے رب نالو یاری تروڑاں دا اس نے سوچے ہی کدا ہی کوئی نہیں۔ اس تو وڈا چنگا بندہ میرا اور کوئی نہیں۔ جڑے فرشتے آتے ہیں نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ ستا ہر وقت تیری تسبیح و تقدیس بیان کرے دے رہا ہے۔ لہذا اللہ فرماتا ہوں میری تسبیحاں چھوڑو، گنگا علی دا موچی پاولی مسلی جیڑا مینوں ہر لے یاد رکھ دا ہے نا تو سو او دے حق کئی دعاواں کرنیاں شروع کر دے۔ یہ عزت انہوں اس وجہ تو ملی ہے کہ اس نے اپنی زندگی دا مقصد یہ سمجھے ہے کہ میں حق دے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، تے قیامت تک اگر حق دا خزانہ بڑھ کے آیا تو صرف رب دا قرآن بڑھ کے آیا ہے۔ انجھے ہے کہ نہیں جی؟ او حالانکہ قوم دا درکھان آئی گیا ہوتے جنت جدہ پہنچیا اتھے تو آئی نا لوگاں دیا نظریں کمی سڑی والا، مگر جدہ اتے گیا بڑی عزت احترام اکرام جنت دے حور و غلمان اس دے استقبال واسطے کھڑے ہن، نوکر چاکر ہن، اگے پیچھے غلامی دے آداب ادا کرنے والے موجود ہن۔ اس کہ میں عام کے تھے میری عزت کے پہ ہو دیئے تھے اتھے جڑیاں اس گلنا کی تیا نا تے او دے دل لچ حسرت پیدا ہوئی، آکھن لگا یار اے جڑا مقام مینوں ایتھے ملے ہے کوئی مینوں کدوں اللہ پاک لاموں چنڈوں موقع دیندہ نا میں پچھاں وان کے اپنی قوم نو دساں ہاؤ کنجرو تسا کیڑے پاسے ودیو عزت والا مسئلہ تا اے جڑا اللہ دا رسول لے کے آیا ودا ہے ہور کیا کریے ہوں پچھا تو وانج نہیں سگی دا او توجہ ہی نہیں، کیونکہ شہیدہ نے آکھنا نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، اللہ ساری درخواست ہے بے سانو ایک واری ساڑھے روحانو انہاں جسمچ لوٹا جنہ جسمچ اسا ہاسے تے مشرک نال لڑے ہاسے جیڑی چس اس وقت تیرے حق واسطے تلوار جھلنے چاہی ہائی او لذت تسانو تیری جنت چی نہیں پہ مل دی۔ یا حسرتن علی العباد، افسوس کھلا کرے دا میری قوم، یار تسا تو بڑے بد نصیب نکلے ہو تے میں خوش اس گلوں ہاں چلو تسا مینوں مارے تے اللہ مینوں عزت والا ٹھکانہ تے نصیب فرما چھوڑے۔ وہ ہن ایک کھلا سوچیندا ہاں بھئی میں پچھلی برادری نو کیویں گل دساں، اللہ نے فرمایا تو اتھائیں بول چاہ تیرے بولا نو قرآن بنا کے محمد دے دل تے میں اللہ آپ نازل فرما چھوڑے سا، تیریاں گلہ تیرے پیغام بھی ایسا پچھا پہنچا چھوڑے سا ہے تے وقت بھی اگر کو بد نصیب اس گلتے نہ کھلوے تو پھر او دی اپنی متھیوں ہر گئی ہے، میں اللہ نے تا او دے جنت تک پہنچن دے رستے سارے آسان فرما چھوڑے۔ اس وقت کھلا دو سی یا لیت قومی، ہائے میری بد قسمت قوم، کدی تو انہوں پتہ لگ جاوے آپ بما غفر لی ربی، ایک گل نو سمجھو، غفر غافر الذنب، اللہ دی ذات غافر ہے،
غفر دا معنی ہوندا ہے کسے چیز نو ٹوਆ کھٹ کے اس وچ دب کے تے اتو پور چھوڑنا، زمین انج ہموار کر چھوڑنا جو ویکھن والے نو پتہ لگے جو اتھے کوئی ٹوਆ گڈھا بولو کوئی شاید نشان ہی مٹا چھوڑنا۔ او پیادا غفر علی ربی، اللہ مینو گناہاں کولو انج صاف کر چھوڑیا، معلوم ہوندا ساری زندگی میرے وجود چ گناہ مڈو ہویا ہی کوئی نہیں۔ وجعلنی من المکرمین، ایک مغفرت فرمائی ہے، دوسرا مکرمین، اتنی اللہ دے نزدیک نوریاں دے سردار جبرائیل دی عزت نہیں جتنی اللہ نے میں حبیب درخان نو عزت نصیب فرما چھوڑی ہے۔ گلنا دی سمجھ آ رہی نے؟ میں اجاں ابتدائی گلنا بیٹھا سمجھائندہ ہاں، یہ تھوڑا جی اگیرے وان کے وقت سمجھے ساں کہ اس درخان نو عزت کیڑے مسئلے دی وجہ تو اللہ نصیب فرمائی ہے۔ یہ بھی تو دسنا پوسی نا، کیونکہ عزت مسائل نال مل دیاں، فضائل نال نہیں ملتی۔ پہلے مسائل پھر اللہ فرماندہ مرسے تا جنت دے تینو فضائل نصیب فرما چھوڑے سا۔ مسائل نہ ہوویں تا فضائل کرما لے یا انجن کرو یا انجن کرو۔ جنت مسائل نال ملنی ہے، فضائل نال نہیں ملنی۔ پہلے کیا ہے مسائل۔ ہن ایک بندہ آنکھے میاں اگر کوئی استنجا کرے تو اس نو اللہ کریم 49 کروڑ نیکیاں دا ثواب دیندا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فضیلت ہے، فضائل ہیں بے استنجے کرنے دی بھی کتنی نیکیاں 49 کروڑ۔ اور ایک بندہ آکھے بے حضرت 49 کروڑ تسا اپنے کولو چ رکھو، پہلے مینو استنجا کرنے دا طریقہ تا سکھاؤ۔ پہلے انہوں کے سکھاونا پوسی؟ اب تو انہوں تا آندہ ہے نا کرما لے ہو، پہلے انہوں کے سکھاونا پوسی؟ طریقہ سکھاونا پوسی۔ چلو اور تفصیل اچ نہیں سے ویندے، اتنا تو انہوں آکھنا پوسی میاں استنجا کھبے ہاتھ نال کرنا ہی سجے نال، ٹھیک ہے نا؟ مزید وضاحت جنی سے ویندے تا کم از کم اتنی تو انہوں پرکھ ہونی چاہیے کہ میں کیڑے ہاتھ نال استنجا کرنا انجے نا، تے انہوں اے تمیز ہی نہ ہوئے تو 49 کروڑوں کی نہیں کرے آنے والی دکان تے دے آسی۔ پہلے کے سمجھنا پوسی؟ مسائل۔ کے سمجھنا پوسی؟ مسائل۔ جدہ مسائل سمجھ آ جاویں اللہ فرماندہ ہے پھر تیرے مرن تو پہلے میں اللہ پاک تیرے فضائل دے بسترے تیار کر چھوڑے سوائے۔ تاں اللہ کریم نے فرمایا وہ حضرت تو تھوڑی جی کھول چا یار ہے سنو، آواز کھولو نا، کھول چا خیر میرے کچھ نہیں ہوتا۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم، میں اللہ دیاں نعمتاں نو ہر ویلے کے رکھنا ہی نے۔ اذکروا کیا کرنا ہے؟ بولو۔ اچھا اللہ ساڑھے ذمے آ گیا، تو جیویں بھی ساڑھے اتے میڑے پھیر دیویں، اساں تیرا چیتا بھلاونا نہیں، ہر ویلے اساں تینوں یاد رکھنا ہے، تا تیرے والوں ساڑھے اتے کے انعام ہونا ہے۔ توجہ کریا اس سورہ مائدہ 6واں پارہ ہے، اس دی میں تواڈے سامنے آیت بیٹھا پڑھدا ہوں۔ سپارہ کتواں تے سورت مائدہ۔ اس وجہ تو دسیندہ پیاں جے میرے آکھے تے میرے سمجھائے تے تینوں یقین نہ آوے تا کم از کم خود گھر دے اندر بہ کے اس آیت دا ترجمہ ضرور ویکھ لویں۔ اللہ دا قرآن پہ فرمائندہ ہے
جیویں جیویں بندہ اللہ نو زیادہ یاد کریندا ویندا ہے کردا جا رہا ہے اللہ ولنو او دے اُتے انعام کے ہوندا ہے اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم جداں بھی کوئی مخالف توڑے اتے حملہ کرنے دا ارادہ کرے سی جداں بھی کوئی کتا توڑی عزت تے حملہ کرن دا سوچے سی جداں بھی کوئی توڑی عصمت تے چادر دوتے حملہ کرنے دا سوچے دا پیا ہونا ہے جداں بھی توڑی جان تے مال دا گھاٹا کافر تے مشرک سوچے دا پیا ہونا ہے تا میں اللہ دا وعدہ ہے فکف ایدیہم عنکم ہر مشرک دی تدبیر کولو تانوں محفوظ رکھن والا کون بولو سارے اللہ فرماندا ہے فکف ایدیہم عنکم اللہ فرماندا ہے تو میرے ذکر چ لگا رہ ون جڑے تینوں بھوکسن تو انہاں ول توجہ نہ پیا کرے تیرے دشمن جاڑن تے میں رب جانا تو میرے دین دا کم کریندا رہ ون تو میں اللہ نو ہمیشہ یاد رکھ ہر ویلے دل چ تو وسا تک کینوں وسا کے رکھنا یا کوئی تینوں گال کڈے تاویں دل چ آواز نکلے تو کہندے واسطے کوئی تینوں بھوکے تیرا دل ہسڑے تاویں سڈ مارے تا کینوں مارے کوئی تیرے خلاف منصوبے بناوے دل سوڑا نہ کرے پیا ہو تو وقت بھی یاد رکھے تا کینوں رکھدا پیا ہوے انہیں یاد کرے او تینوں تا اج لوگ گالی تے خرافات لغویات بک دے تے تیرا دل تنگو ہوئندا ہے او ویکھ میرے خلیل دا حال کہ جڑا اگ دی بٹھی دے منجیک دے ادھ چ بیٹھا ہے اتھے بھی کہ بیٹھا آدھا ہے حسبنا اللہ حسبنا اللہ میری کنڈت بھرن والا کون ہے میری کفایت کرنے والا کون ہے اللہ فرماندا ہے تے اے وی کدی دل دماغ دے اندر سوار نہ ہون دے وے یارو اے تنگیاں دے دے قدم مکسل ہر پاسو جو جکھڑ جولے گھل دے پے اللہ فرماندا انما العسر یسرا جدم تنگیاں تیرے وجود تے گھلنی آئے ادو میں اللہ نے یسر تے سکھ دے دروازے کھول دے ہمیشہ تنگیاں نہیں رانیاں سکھاں دے دنوی میں اللہ نے تینوں نصیب کر دے مگر میں اللہ دا تیرے ہوتے احسانے ہونا ہے کہ تو ہر ویلے ہر حال جیو جئی حالت جوی ہوئے ایک میں اللہ نو دل چ وساون والا ہوئے میں اللہ دا وعدہ ہے فکف ایدیہم عنکم ہر بے ایمان دے ہاتھ کولو تینوں بچاون والا کون ہے تیری عزت تے عصمت دی چادر نو محفوظ رکھن والا کون ہے یہ انجنے یقین آندا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے ایک دے اللہ دے پاک پیغمبر نو آکے یہودی ایک بندے نے آکے آکھیا یا رسول اللہ تسا ہر اپنے غلام دے گھر تشریف لے ویندے ہو اج سانو ہی موقع دے ہو اساں وی تے پیغمبر دی خدمت کریے چونکہ اے دعوت دیون والا اتو تے مسلمان آئی وچوں انج دے انج یہودی بے ایمان آئی اللہ دے پیغمبر تو دے ظاہر تے اعتبار کیتا ہے تے اندر دیاں حقیقتاں دا علم رکھن والا کون او بولو منن والے مسلمانوں اللہ دا نام تو اچھا لو چا
اللہ دا پاک پیغمبر توجہ کرے آئے ناراض نہ ہوئے آئے میں کلیم اللہ خان بلوچ دا اے عقیدہ اے آئے سارے پیغمبر رل کے آ جاویں تاوی میرے پیغمبر دیتا ہجرت والی رات دے کمال نال بھی مل سکدا کوئی نہیں ہے جس پیغمبر دی صورت سیرت جی رحمت جس پیغمبر دی بصیرت جی رحمت جس پیغمبر دی کھیل تے کال جی رحمت جس پیغمبر دی ملاحت جسامت نزاکت جی رحمت جس پیغمبر دی تلاوت قراءت سخاوت سیادت سیاست جی رحمت جس پیغمبر دی جراعت شجاعت جی رحمت جس پیغمبر دی نزاکت لطافت جسامت عبادت جی رحمت جس پیغمبر دی امامت امامت جی رحمت جس پیغمبر دی حجت لجت ملت سنت جی رحمت جس پیغمبر دے عسرت یسر جی رحمت جس پیغمبر دی تکمیل و تجمیل جی رحمت جس پیغمبر دی تنویر و تحریر جی رحمت جس پیغمبر دی تقریر و تبشیر جی رحمت جس پیغمبر دی تنظیر و تحریر جی رحمت جس پیغمبر دے ایاب و زیاب و کتاب و خطاب دے اندر وی رحمت جس پیغمبر دی لسان و زبان و بیان جی رحمت جس پیغمبر دے تکمل تجمل تنور تخشو تخزو تحسن تنور تکرم تنزو تقدس تطہر جی رحمت جس پیغمبر دے یعول معال جی رحمت جس پیغمبر دے یمین و شمال جی رحمت جس پیغمبر دے عسرت یسر جی رحمت جس پیغمبر دے فکر تے فقر جی رحمت جس پیغمبر دے حضر تے نظر تے بدر تے ظہر تے اثر جی رحمت جس پیغمبر دے عشاء و حیاء و وفا و ادائے جی رحمت جس پیغمبر دی زبان و لسان و قرآن و بیان جی رحمت جس پیغمبر دے اٹھڑے تے بانے تے کھانے تے پینے تے سوڑے وے جی رحمت جیڑا سارا پیغمبر ما ارسلناکا الا رحمت للعالمین ایڈی شان و شوکت والا پیغمبر ہے مگر تو کلمہ پڑھنے والا تے وچو یہودی ہے منافق نے آ کے پیغمبر نو جدہ دعوت دیتی ہے جیندہ پیغمبر ہے زندہ پیغمبر ہے باکمال پیغمبر ہے تے بندہ بھی ہوتے سامنے کھلوتا ہے ایک چمڑے تے پردے دے اندر آن والی حقیقت دا پیغمبر نو پتہ نہیں چلیا پیغمبر نے دین حق والا مسئلہ یہ سمجھایا ہے کہ ہر پردے دی حقیقت نو جانن والا کون بولو ہر پردے دا علم رکھن والا کون اس وجہ تو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا قل لا یعلم ما فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے ذرہ ذرہ کائنات دا علم رکھن والا کون ہے جانن والا کون ہے تے دیور والا کون ہے سنن والا کون ہے سن کے جواب جی جی نال دیون والا کون ہے اللہ فرماندا ہے انج تے لوڑ تے پیار نال معصوم بچے نو ماں بھی جی جی نہیں کریندی جویں منگن والے بندے نو میں اللہ جی کرنا بلکہ ماں تے پتر دی جی دے اندر تے میں رب دی جی کیتی دے اندر فرق ہے کہ پتر تے سڈے تے ماں جی کریں دیئے اللہ فرماندا تو مینوں سڈدا بھی نہیں پیا اجا ارادہ پیا کرنا ہے تے میں اللہ پہلے آنا اجیبو تو اجا ارادہ کرنا ہے تے میں اللہ پہلے آدھا اجیب دعوت الدائی زادہ او بندہ تو اجا ارادہ ودا کریں دے تے میں اللہ تینو جی جی کر کے سڑیں دا پیا اللہ فرماندا ہے منگنا تیرے ذمے تے تیریاں جھولیاں بھر کے دیوانا لکاؤڑ ہے اللہ دا پاک پیغمبر نے انہاں دی دعوت قبول کر لئی اللہ دا پاک پیغمبر تشریف لے گئے مگر یہودیاں نے ایک منصوبہ بنایا ہویا
کہ اللہ دے پیغمبر نو اساں ایتھے لے آ کے بہاونا ہے جداں ایتھے باہی سائے انہاں نے مشورہ کیتا اساں دو چار بندے سونے محمد رسول اللہ نال گلاں باتاں کرنیاں شروع کر دی سائے اساں محمد نو اپنے نال مصروف کر لئی سائے تے تو چھپ کے پچھو دیوار دے پتھر چاہ کے اس دیوار دے اتے چڑھ کے سونے محمد دے سر وچ مار دے تاکہ معاذ اللہ محمد مر جاوے یہودیاں دا منصوبہ ہے کہ محمد نو ماریا جائے اللہ دا پیغمبر اتھے تشریف لے گئے مگر پیغمبر نو دشمن دی ترکیب دا پتہ کوئی نہ ہوا اللہ فرما دے او میرا سونا پیغمبر او تا تینو مکاون دیاں تدبیراں پہ کریں دے ایسا تیرے ترے نو ودھان دیاں تدبیراں پہلے فرما چھوڑیاں جاگ دے پے ہو حلوہ شلوہ پکائے ہوئے اللہ تائیں تے غشی چ بیٹھے جو سمیل لاویں لگ گئی نا حلوے دی اللہ دے پاک پیغمبر تشریف لے گئے اتھے جا کے جویں انہاں یہودیاں دا منصوبہ ہائی اس دے مطابق انہاں نے اس سے جاتے ہی سوڑے محمد پاک رو جا کے بٹھا دیتا جڑے بندے نے انہاں تیار کیتا ہویا ہائی کہ تو چھپ کے جاوے تے پتھر ماریں سونے پیغمبر دے سر رج او جو پچھو چڑھیا اجوں پتھر انہیں الریندہ پیا سونا محمد کریم اٹھی کے ٹور پائے اس جگہ تے جتھے بیٹھے ہن اتھو اٹھی کے ٹور پائے جس ٹائم ٹورے جڑے چند ایک صحابہ کرام نال آن انہاں کہ یا رسول اللہ بیٹھے بیٹھے اچانک اٹھی کے ٹور پائے ہو واپس وجہ کیا ہے اللہ دے رسول نے فرمایا مینو اللہ دسے آئے جبرائیل امین نو بھیج کے مینو دسے آئے میرا سونا اتھو اٹھی کھلو جو پچھو ایک تیرا دشمن کتا لکا کھلوتا ہے یا اللہ مینو دسے آئے اس وجہ تو میں اٹھی کے ٹر پیا حضرت قتادہ فرما دے ہن جدا اللہ نے اے انعام سوڑے محمد پاک تے فرمایا اس دن اللہ نے اے آیت محمد تے نازل فرمائی اللہ نے تاں فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم انہا کافرہ کولوں توانوں بچاون والا کون بولو اللہ جو فرمایا تساں اپنے دل چ مینوں رکھو تے تواڈی دشمن کولوں حفاظت دا ذمہ وار کون جڑے منے دیو انج لنڈیے انگل توتا کرو اتھاں ایک مسئلہ سمجھاواں چا سوڑے پیغمبر دے قتل دا منصوبہ بنایا کائیں یہودیاں کائیں بولو نا سوڑے پیغمبر دے قتل دا منصوبہ کائیں بنایا یہودیاں تے انہاں یہودیاں دا منصوبہ رب نے چلن دیتا نہیں انہاں دا منصوبہ اللہ نے چلن بولو سارے بولو انہاں یہودیاں دا منصوبہ رب نے چلن بولو تے جے رب او یہودیاں مردہ دا منصوبہ نہیں چلن دیندا لبید ابن عاصم دیاں دھیاں دے جادو والا منصوبہ بھی رب چلن نہیں دینا اور سمجھ آئیے کہ نہیں آئی اللہ کریم نے ہر حال دے اندر سوڑے محمد دی حفاظت ذمہ وار کون بولو تساں سن دے بیٹھے ہو آواز تو ادھر آندھی پئی ہے اچھا اللہ کرے تساں سن دے رہو میری خیر میرے اللہ کریم نے ثابت کر دیتا ہے میں اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا ہے اذا ہم قوم
أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله اللہ فرمانا ہے تسا انہی اپنے دل دے اندر مینو وسائی رکھو اللہ سانو کیویں پتہ لگنا ہے اے اوہ بندہ ہے جن دے دل چ اللہ وسدا رہندا ہے اللہ سانو کیویں پتہ لگنا ہے کہ اے اوہ بندہ ہے جڑا ہر ویلے اللہ نو یاد رکھدا ہے اللہ تینو یاد رکھن واسطے تسبیح تے نہیں رکھنی پونی تے تسبیح بھی رکھیے تے کتنے دانے والی رکھیے اللہ سائیاں کیویں پتہ لگ سی کہ تے دل وچ تو وسن والا ہے اگو اللہ دا قرآن کے پیا فرمائندا ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اللہ فرماندا ہے اپنے دل چ رکھن والا میں رب نو ہساون والا او دی علامت اللہ فلیتوکل او متوکل تے توکل تے بھروسہ تے امید کس تے رکھدا ہے او دیاں امیداں مولویاں تے نہیں اس دیاں امیداں قبراں نال نہیں اس دیاں امیداں تویزاں نال نہیں اس دے سہارے تے امیداں قوم تے برادری کوئی نہیں آئے او ہر حال دے اندر امیداں رکھدا ہے تو کہیں دے نال رکھدا ہے اللہ نے والے اسے مسئلے نو مزید دلائل نال مزین کرنے واسطے قرآن پاک دے اندر کئی انبیاء دے واقعات بھی بیان فرمائے کئی صلاحات اولیاء دے حالات بھی بیان فرمائے اللہ فرماندا ہے مینو ہر ویلے یاد رکھن والے دی علامت نشانی ہے وعلی اللہ فلیتوکل ہر وقت امیداں رکھدا ہے تو کہیں دے اتے رکھدا ہے تے جیڑا انج دا اللہ دی ذات تے بھروسہ تے امید رکھن والا ہوئے المؤمنون او دیو بندی نہیں آئے او حیاتی نہیں آئے او نقش بندی نہیں آئے او شیعہ یا بریلوی نہیں آئے اللہ فرماتا المؤمنون اے او بندہ اے جن دے دل چ وسن والا کون هم المؤمنون أولئك هم المؤمنون حقا انج دا پکا سچا لوہے دی لٹھ مومن بن گیا ہے کہ دنیا دے بھاویں ادھے اتے میڑے بھی پھر جاویں تاویں ادھے دل چو ہوک نکلنی ہے تو کہیں دے ناد نکلنی ہے اللہ فرماندا ہے جو امیداں میرے اتے پیا رکھدا ہوئے اللہ سائیاں کجدیاں امیداں رکھیے انتا ہر بندہ امید تیرے اتے لائی ودا ہوندا ہے اللہ فرماندا ہے انج دیاں امیداں نال یاری نہیں جڑ دی میں تینو دساں انج دیاں امیداں میرے نال لائیاں کر جویں وچھڑے ہوئے پتر دی جدائی وچ وطوی یعقوب امید دیاں تندوں میرے نال جوڑی پیا اللہ فرماندا ہے واتویو اپنے پترانوں بھی کے پیادا ہے تے اے اس وقت اپنے پترانوں پیادا ہے جدا تری ویری غلہ لون واسطے ویندے پیان جدا ٹرے تے پچھو سڑ مار کے یعقوب علیہ السلام پچھو سڑ مار کے آدا ہے یا بنی
او میرے لخت جگر کدے ویندے پیو پچھا مڑ کھلوتے یاراں دے یاراں پھرا تے مڑ کے وڈیرا پہ آتا ہے بابا اور تیرا پچھلا پارا جو آیا تینو اپنی کیتی ہوئی گل دا چیتا جو ناراندا آیا ہونا آپ تا گھلے آئیں کہ ونیو غلہ لے آؤ تے وات پہ آدھیں جو کدے ویندے پے ہو آکھن لگا اذہبو 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 چنگا چنگا میرے پترو ونیو مگر میں تجڑی وجہ تو تونو ساڑ مارے آئے او اس وجہ تو مارے آئے فتحسسو می یوسف ویندے تے پیو مگر ادے آدے ویدھے ونی آئے متا کی دائیں رلدہ روندہ پھردہ میرا یوسف تونو نظر آ جاوے حالانکہ اللہ اکبر میں جیدہ ایک واری غیرت ایمان نال اللہ اکبر دا جواب ضرور دیو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ٹھیک جزاک اللہ دے پاک پیغمبر نے پچھو سڑ مار کے آنکھیاں ایتا مینو ہی پت ویندے تا غلہ لمن پیو مگر آخر میں پیو جو ہوں یہ میرے جگر نو پتہ ہے جو کتنا داغ پتر یوسف دی جدائی آلہ لگا ودا ہے پچھو سڑ کے آکھن لگے فتحسسو می یوسف ویندے تپیو مگر ادیا دے ویدھے ونی آئے جنگلچ متا کی دائیں روندہ ڈلک دا ہویا میرا پتر یوسف تونو ملنا ونی اس وقت اگو اکھن لگے بابا اور تیرا پچھلا پارا جو ہویا اور تیریاں ہڈیاں نو جو یوسف والا غم لگ گیا ہے سانو تا انج معلوم ہونا ہے انتو فن دون تو ان بشولیاں مارن لگ گیا ہے اور تا یوسف دلوں ہی دنیا تے کوئی نہیں ہو رہی 36 سال ہو گئے او تا پتہ بھی کدوں کوئی نہیں اگر جیندہ ہوندہ تا کسے پاسو پتہ ضرور لگ جاوے جیندے آندے میلے ہوندے راندے اگر او جیندہ ہوندہ تا کدی کسے موڑتے ہوندہ تے ساڑا ٹاکرا ضرور ہو گیا ہویا اور ایو جائے حالات دے اندر واتویہ کو پیغمبر کے پیادہ ہے تیأسو من روح اللہ انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون او پترو اللہ دی رحمت مایوس نہ ہویا ہے تو سات زمین تے وے دیو تو اڈیاں نظران زمین تے ہلتا دیو کہ یوسف دنیا تے کوئی نہیں مگر جے میں پیوی دنیا وال ویکھا تا یوسف تے نظر نہیں آندا مگر جدا ادے میں وینا تا معلوم ہوندا ہے کہ کدائیں نیڑے آیا ودا اللہ کریم ملاون والا ہے مینو اللہ نال امید ہے میں جدا ادے ویدا میریاں امیداں اور مضبوط ہو اندیاں لہذا تساں دنیا والے دیو میریاں نظراں اس والے نہ ہون تو ہوئی کرنا لائے تساں انہیں ویدھے تا بنے آئے یار ویندے تا انہیں پہ ہو سکتا ہے کہ کدائیں میرے یوسف دی کوئی خبر مل جائے یا میرے یوسف دی کدوں تو خوشبو آ جائے بھاویں اتنے سال تھی گئے تاویں پیو پتر دی خوشبو
خوشبو بھی بھولیا نہیں ہے کیونکہ او دے ہوٹھاں تے ہوٹھ رکھ کے پیو سائیں ویندا جے توڑی ہاں نال یوسف نوں لا کے نہ سویں او توڑی پیو یعقوب نوں نیند بھی نہیں آندی آخرکار پتر نوں آدا ہے او یار مایوس نہ ہو آخر تسا نبی دی اولاد ہو اللہ کو مایوس ہونا اے تا قبر چٹ مشرق تے تویز لکھن تے لوان والے کنجر دی ہوندی اے مومن تا ہر حال جو امیداں رکھ دے تو کہندے نال جدا انجے گائل تے پہنچے گئے ون کی یادے پہن وتصدق علینا بھرا ہاتھ جوڑ کے یوسف بادشاہ نو کھلیا دیر کیونکہ جدا کھوئے سٹیا نے تقریباً 8-9 سال دا یوسف آج 40 سال تو اتا اپڑا بیٹھا ہے او دی شکل نو ویکھ کے پہچان کوئی نہ سکے لہذا جدا گائن تے آنکھ لگے او یوسف عجز ہے نا اے اللہ دا واسطے یا اسا منت ترلا پہ کرے دے آئے اسا وڈے غریب ہے ساڑے حال تے رحم کر اے بھنے ترکتے ٹکے ڈڈھان گھن کے آئے ہیں دینار تے درم گھن کے آئے ہیں ساڑے کو غلے دی تا قیمت کوئی نہیں ساڑے حالات بڑے خراب ہے پیو بھی رو رو کے اکھی دی بینائی دے بیٹھا ہے اگے ایک یوسف کھڑے وداس اور بنیامین بھی تو بہا لیا ہے ساڑا پیو تا ہونوں کا ہڈیاں بھی کاریاں ہو گئی ہے اسا ہاتھ بدی کھلوتے ہیں تصدق علینا ہوا ساڑی اے حالت ہوئی کہ اسا ہونا صدقہ دے مستحق بڑے کھلوتے ہیں مہربانی کرت ساڑے حال تے رحم کر اس وقت یوسف علیہ السلام بول پائے تے آکھن لگے اولا تو نو یاد ہے جدا بے وقوفی تے جی حالت دی حالت دے اندر یوسف نال کے کیتا ہے جدا یوسف نے گل کیتی ہے اس وقت انہوں نے آکھیا اینکا لانت یوسف کیا کدائیں تو وہ یوسف تو نہیں آئے اگو یوسف دا آنا یوسف وحازا اخی ہاں میں یوسف تے بنیامین میرا سکا بھرا ہے اتھا یہ گل سمجھاوا چاہ جی اے بھرا کھلیا دن تصدق علینا مہربانی کر اللہ دا واسطہ ہی ساتھے صدقہ کر ساڑے کول گھر کھاون دا آٹا کوئی نہیں جداں یوسف نو کنویں چ سٹیں دے پیا سٹے ہونے نے کنویں چ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پراں تے لے کے یوسف نو کھو دے بوکے دے اتے وانے کے بہا چھوڑے سبحان اللہ یوسف آئی تلے کھو دی کافی گہرائی ہوندی ہے تے بھراہن اب بول لو تو صحیح کہ اوہی کھوئے ڈٹھے پایا او کتھے آن اتے تے یوسف تلے ہوں اتلا جیڑا غالب ہویا کھلا ہے تے تلواں مغلوب ہویا کھلا او سمجھیں دے پئے او جیڑے اتے کھلیں او تا نارے کھلے مرے دن شکر ہے بھائی آج جان چھوٹ گئی اسا یوسف نو مکا چھوڑیا اسا غالب ہو گیا یوسف مغلوب ہو گیا جس ٹائم سٹ کے لگے گئے نا اس سے لے اللہ نے بذریعہ جبرائیل امین دے اپنے یوسف نال ایک کان نچ گل کیتی سبحان اللہ تو پہ تلے اے کھلن اتے پریشان نہ ہوئے کہ اے ہمیشہ اتے ہی رس ہے اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا اللہ فرماتا اوحینا اسا خودو دے کن چ گل کیتی تے اونوں تسلیاں دتیاں ہائے 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 معلوم ہوندا جڑا اللہ اللہ ہوئے
ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਵਣ ਵਾਲੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ سبحان اللہ اللہ خود انہوں تسلیاں پہ دیندہ ہے اللہ کریم نے فرمایا اوحینا الیہ لتنبئنہم بِأَمْرِهِمْ هَذَا اے جڑا تیرے نال آزا اے جڑا ہن تیرے نال کم کر کے ویندے پین آپ اتین تے تو تلے گھبراویں نہیں ایک دے انج دا ستینو دیون کہ تو اتے ہو سے تے تلے جڑیاں کھلے کریں دے حسین گل دی سمجھ آئی نہیں کہ نہیں ہے اللہ فرماندا ہے اساں اسے ویلے یوسف نال وعدہ کیتا ہاں اے اج تینوں تلے سٹی ویندے تو ہمیشہ تلے نیواں نہیں رہنا ایک دن انج دل آنا ہے کہ اے اتلے تلے ہو سن تے تلواں بادشاہی دے تخت بیٹھا ہونا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ آج تینانوں پتہ نہیں پیا لگدا ایک دے او آونا ہے جد اسا تینو بادشاہی دیونی ہے اس وقت انہوں پتہ لگ سی جیڑا اللہ نال امید رکھن والا ہوئے اللہ او دا دن قیامت تک ترا نیوان نہیں دیندہ اس وقت انہوں نے آکھیا یار کیا کدائیں تو یوسف تے نہیں اگو یوسف علیہ السلام آکھیا ہاں میں اس وقت انہوں نے اپنے پچھلیاں کیتیوں یاد آئیاں اس لئے تے بال آئی تے آج تے مصر دا بادشاہ ہے ساڑیاں لیرہ لیرہ کر دے سی اور سمجھیں دے پہ ہو وہ تو کمبن لگ گئے مگر اللہ کریم فرماندہ ہے جیویں جیویں بندے نو اللہ کریم عزت عروج زیادہ دیندہ ہے اتنا اس بندے نو اللہ حوصلہ زیادہ دیندہ ہے جیویں جیویں اللہ کریم بندے دی عزت عظمت جیزا فرمائندہ گئے انہی انہی او دا دل بھی چوڑا کر دیندہ ہے انہی انہی او دا ظرف بھی اللہ آلہ بنا چھوڑیندہ ہے حالانکہ اقتدار بھی ہے حکومت بھی ہے ایک اشارے تے انہاں دی بوٹی بوٹی ہو جاوے مگر وقت بھی یوسف علیہ السلام دین او گھبراؤ نہیں میں توڑے کولو اج کوئی بدلہ نہیں لینا لہذا گلنا باتا ہوون تے بعد پوچھے ہونے کہ میرے بابے دا کے حال ہے جدا انہوں نے سنا ہے اتنا پیو دے دل دے اندر پتر دے ملن دا اشتیاق نہ گائیں جتنا خود پتر دے دل دے اندر پیو نو ملن دا اشتیاق اللہ نے فرمایا تھوڑا جیا حوصلہ کر جے اتنے سال گزار لینی تا چند دن تے جھٹ پل بھی گزار کر لے اللہ نے والے ایک اپنی حکمت ظاہر کی تھی یوسف علیہ السلام نے فرمایا ایو جڑا کرتا پائی بیٹھا ہے ایو لاہا کے انہوں دے تے انہوں آگ اے کرتا ون کے میرے باپ دے اکھی تے چ رکھے آئے یا رکھے سوتا فرتد بصیرہ
اس دے ذریعے اللہ کریم میرے پیو دی اکھاں دی بینائی بھی لوٹا دیونی ہے اللہ کریم او دی بصارت بھی لوٹا دیونی ہے جو یہ کرتا لے کے ویندے پیان اجا مصر چو نہ نکلے تے گھر پہ یعقوب علیہ السلام اپنے دوترے تے پوترے تے دھیاں نو بلا کے پہ آتا ہے او میرے پترو او میرے پوترے او میرے دوترے او جے میرے نال وقتی تے مذاق نہ کرو تو ایک گل میں تانوں دساں مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے مینوں انج پیا معلوم ہوندا ہے جویں میرا یوسف میرے نیڑے آ گیا ہوئے میرے نال مذاق نہ کرو جے میرے نال وقتیاں نہ کرو مینوں اج او خوشبو پئی محسوس ہوندی ہے جڑی خوشبو مینوں دے وجود چوں آندی آئی ایتھوں ہی ایک گل سمجھ تے مسئلہ وی تینوں سمجھاواں چاہ مولویاں دے اتفاق ہوئے تے بھاوے نہ ہوئے مگر تیرے ذہن دے اندر مسئلہ بٹھائی جاواں یوسف اللہ دا پیغمبر ہے کہ نہیں ہے پیغمبر دے وجود علی خوشبو مصر چو نکل دی پئی ہے تے کئی میلوں دے فاصلے تک اللہ نے پیغمبر دے وجود علی خوشبو نو ہوائے چ تحلیل نہیں ہون دیتا اس ہوا دے اندر ہلڑ ملڑ نہیں دیتا اللہ نے اپنے پیغمبر دے وجود دی خوشبو نو اللہ نے ہوا دے اندر ہلڑ ملڑ نہیں دیتا مطلب اے کہ اللہ کریم نے اپنے پیغمبر دے وجود علی پسینے دی و خوشبوئی دی بھی حفاظت دا ذمہ وار کون ہے جیڑا رب پیغمبر دے کرتے نال لگا والی خوشبو نوی ضائع نہیں تھی ور دیندا او اللہ کدی پیغمبر دے وجود نو قیامت تک گلن تے سڑن بھی نہیں دیندا او اللہ وجود پیغمبر نو گالنا تے سالنا او تا اپنی جگہ تے رہ گیا اللہ کریم پیغمبر دے کفن نال بھی مٹی لگانی نہیں دیندا مطلب اے جڑا بندہ اللہ نو ہر ویلے یاد رکھ دے تے یاد رکھن والے دی علامت آئے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون ایک اللہ دی ذات امید رکھ دے بھاویں ساری دنیا بھی او دے کولو چھٹ جائے او دیاں ود بھی امیداں سے کو جیندے خدا نال لگیوں یاوے اللہ فرماندا ول تیری حفاظت دا ذمہ وار کون ہے اللہ فرماندا انج دا ایمان تو چا دل دے اندر رکھ تے تیرے ایک ایک سادی حفاظت کرنے والا کون ہے زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا لے بھئی کچھ مریضاں واسطے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا فی اموالنا وأهلنا وديننا ودنيانا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم نور قلوبنا واشرح صدورنا بمعرفة القرآن اے اللہ جڑے مریض ہیں انہاں نو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما صحت کاملہ نصیب فرما جتنے مؤمنین مؤمنات بیمار ہیں انہاں نو بھی شفا کاملہ نصیب فرما اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہاں نو صاحب اولاد فرما جو صاحب اولاد ہیں انہاں دی اولاد نو صالح فرما والدین دا فرما بردار اور اپنے سونے محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دا متبع بڑا اے اللہ جتنے بھی اساں اتھے اج تیری رضا واسطے اکٹھے ہوئے ہیں ساڑی اج دی اس محفل نو ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنا دے اے اللہ میرے ٹوٹے پھٹے الفاظ اپنی بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم